زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا شوہر خالد بیڈ پر نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی، اکثر وہ رات میں کچھ وقت کے لیے بستر سے اٹھ کر چلا جاتا تھا اور اس کی واپسی گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ زارا کی شادی کو 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہی ہوئے تھے۔ خالد کے اس عمل سے زارا کو الجھن ہونے لگی تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جو وہ رات کی تنہائی میں کرتا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار اس نے خالد سے معلوم بھی کیا تھا، پر اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جس پر زارا کو شک ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کہیں اس کا کسی لڑکی سے چکر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر بات چیت کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر خالد کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر اس کا چکر کسی اور لڑکی سے چل بھی رہا تھا تو اسے ختم کر دینا چاہیے تھا، یا پھر اس سے تعلق رکھنا ہی تھا تو پھر اس سے شادی کر لیتا۔ مجھ سے شادی کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خالد ایسا دل پھینک قسم کا شوہر نکلے گا۔ اس میں ایسی کیا کمی ہے جو اس کا شوہر دوسری عورتوں سے تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے؟ ابھی انہیں ایک طویل زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ اگر دوسری عورتیں اس کے شوہر کی زندگی میں آتی رہیں تو پھر کس طرح وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے؟ وہ غصے میں بھری بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خالد اس وقت کہاں ہوگا، اس لیے وہ چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں خالد اکثر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ زارا دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارا نے دروازے سے کان لگا دیے، گو کہ آوازیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہے۔ خالد کا کسی لڑکی سے رات کے اس پہر بات کرنا شکوک و شبہات کو جنم دے رہا تھا۔ زارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازے ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر خالد ضرور بیٹھا تھا، لیکن کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اکیلا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ابھی ابھی اس نے کسی لڑکی کی آواز صاف سنی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں تھا جو وہ سمجھتی کہ موبائل کے اسپیکر کی آواز سے کمرے میں لڑکی کی آواز گونج رہی ہو۔ خالد بھی حیرت سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا، کیا بات ہے؟ خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کمرے سے کسی لڑکی کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لڑکی کی آواز؟ خالد چونکا۔ لیکن اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشان کن ہے۔ کمرے میں لڑکی نہیں ہے، پھر بھی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ زارا نے کہا، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ خالد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا کمرے میں بھرپور نگاہ دوڑاتی ہوئی خالد کے پیچھے چل دی۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ آخر اگر کمرے میں لڑکی تھی تو کہاں چلی گئی؟ وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی اس لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ زارا، کہاں گم ہو گئی؟ خالد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ لڑکی، لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو اور سو جاؤ۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی کی آواز تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی آواز ہو اور کسی دوسرے گھر سے آ رہی ہو، خالد نے کہا۔ کسی دوسرے گھر سے؟ جیسے میرا دل گرمی سے گھبرایا اور میں اوپر چلا گیا، ایسے ہی کسی کو نیند نہ آ رہی ہو اور اس نے ٹی وی کھول لیا ہو، اور ٹی وی سے مرد اور عورت کی آواز آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زارا نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کو یہ بات کہی۔ ابھی وہ خالد سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالد کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے سونے کا انتظار کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ خالد کے سو جانے پر زارا کوشش کرنے لگی کہ اسے نیند آ جائے، پر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی خالد کی آنکھ کھل چکی تھی، اس لیے وہ نہا دھو کر ناشتہ کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ زارا نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ رات کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تھا۔ خالد ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے جب وہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس وقت بھی رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ رات کے واقعے کو جتنا بھلانا چاہتی تھی اتنا ہی یاد آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ بے اختیار اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر زارا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی بڑی ہی حسین تھی، نقش و نگار بھی بہت اچھے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی زارا نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ اس لڑکی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکی چارپائی سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔
زارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا لیکن اب چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بدن میں کپکپی سی طاری ہو گئی۔ وہ بے اختیار گھبرا کر نیچے کو دوڑی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی دروازے کی کنڈی زور سے بجی۔ زارا نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ خالد دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے زارا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کمرے میں لڑکی۔ کمرے میں لڑکی؟ وہ چونکا۔ ہاں خالد، میں نے اپنی آنکھوں سے چھت والے کمرے میں ایک لڑکی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی۔ میں گھبرا کر نیچے دوڑی چلی آئی، زارا نے بتایا۔ اس کی بات سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ چور نگاہوں سے کبھی زارا کو کبھی زینے کو دیکھنے لگتا تھا۔ خالد، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ وہ چونکی۔ ہاں، نہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اور نہ وہ تم پر ظاہر ہوتی۔ سوچو، تم اس گھر میں 6 ماہ سے رہ رہی ہو، کبھی وہ تمہیں نظر آئی؟ لیکن رات سے تم اس کے بارے میں جاننے کو بے چین ہو، اس لیے غصے میں اس نے تم پر خود کو ظاہر کر دیا ہے۔ خالد نے غصے سے کہا۔ وہ کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم یہ جان کر کیا کرو گی؟ خالد، میں تمہاری بیوی ہوں اور اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہوں، زارا نے کہا۔ اتنا تو تم جان چکی ہو کہ وہ انسان نہیں ہے، بے چین روح ہے۔ ابھی میں جلدی میں ہوں، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس کے بارے میں رات کو بتاؤں گا، خالد نے کہا۔ ٹھیک ہے، زارا نے خالد کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ خالد کھانا کھا کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بے چین روح کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے زارا بے چین ہو چکی تھی۔ زارا سرفراز کالونی کی رہنے والی تھی۔ خالد کا گھر ان کے محلے سے 3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ وہ جب بھی صبح اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوتا تھا، زارا اسکول پڑھانے کو نکلتی تھی۔ وہ ایک مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ انٹر پاس تھی۔ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہوئے دونوں کی ایک دوسرے سے نظریں ضرور ٹکراتی تھیں۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی موجود ہوتی تھی۔ ایک دن خالد کے گھر والے زارا کے رشتے کے لیے بات چیت کرنے آئے۔ چونکہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے بات پکی ہو کر شادی پر ختم ہو گئی۔ خالد جس گھر میں رہتا تھا، وہ گھر ان کی شادی ہونے پر چھوٹا پڑنے لگا تھا، اس لیے انہوں نے اسی آبادی میں ایک اور مکان کرائے پر لے لیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اسے اب ڈیوٹی کے لیے گھر سے جلدی نہیں نکلنا پڑتا تھا اور کھانے کے وقت گھر آ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ مکان کا کرایہ مناسب ہونے کے سبب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رات کو جب زارا اور خالد بستر پر لیٹے، اس نے پھر اس بے چین روح کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ خالد کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں زارا کو بتا دے۔ زارا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں بے روزگار تھا اور بہتر روزگار کی تلاش میں تھا۔ حیدرآباد جیسے شہر میں روزگار ملنا بہت مشکل کام ہے۔ میں بھی روزگار کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ میرے کئی دوست پریٹ آباد میں رہتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے اکثر میرا پریٹ آباد آنا ہوتا تھا۔ پریٹ آباد میں پاور لومز کی صنعت سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاور لومز پر زیادہ تر کھادی کپڑا تیار ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بیک وقت کئی مشینوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کام میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو 2 شفٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک شفٹ صبح سے شام اور دوسری رات سے صبح 7 بجے تک ہوتی ہے۔ پریٹ آباد پاور لومز کی وجہ سے رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے۔ ہر مزدور کو ایک ہفتے دن میں تو دوسرے ہفتے رات میں ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے۔ رات میں کام کرنے سے انسان کی صحت پر بہت فرق پڑتا ہے۔ اکثر لوگوں کی بینائی وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ پاور لومز کے مالکان کو مزدوروں کی تلاش نہیں کرنی پڑتی۔ زیادہ تر لوگوں نے کارخانے اپنے گھر کے نیچے کی منزل پر قائم کر رکھے ہیں۔ محلے میں کھیلنے والے بچے شوق ہی شوق میں 15 دن یا 1 ماہ کے اندر مشین چلانا سیکھ لیتے ہیں اور پھر روزگار نہ ملنے پر کسی بھی کارخانے والے سے بات کر کے یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی غرض سے کچھ وقت کے لیے مشین پر کھڑا ہو جاتا تھا، جس کی بنا پر یہ کام مجھے آ گیا تھا۔ روزگار نہ ملنے پر میں نے یہی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے دوستوں نے اس ارادے پر میرا حوصلہ بڑھایا اور اس طرح میں پاور لومز کی صنعت میں مزدور کی حیثیت سے شامل ہو گیا۔ کام مجھے اس لیے زیادہ اچھا لگا تھا کہ مجھے خود کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، سارا کام مشین کرتی تھی۔ میری حیثیت ایک نگراں کی سی تھی۔ جب اکتاہٹ ہوئی، مشین کو بند کیا، کچھ دیر کو باہر نکل گئے، چائے پانی پی کر جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی، واپس آ کر مشین اسٹارٹ کر دی۔ اس کام میں یہ قید نہیں کہ ساری زندگی وہی کام کرتے رہو، جہاں سے زیادہ پیسوں کی پیشکش ہوئی وہیں چلے گئے۔ میں شادی سے قبل کئی کارخانے تبدیل کر چکا تھا۔ کارخانے تبدیل کرنے کی وجہ صرف زیادہ اجرت تھی۔ اس دن مجھے مولانا محی الدین کے کھاتے پر کام کرتے ہوئے دوسری رات تھی۔ چائے کی طلب پر میں مشین بند کر کے چائے پینے چلا گیا۔
होटल पर मुझसे पहले ही मेरा दोस्त अमीरुद्दीन नाज बैठा हुआ था। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुमने निसार के खाते से काम छोड़ दिया है। हाँ, मैंने काम छोड़ दिया है। क्यों? वो चौंका। मौलाना मुहिउद्दीन इससे ज्यादा पैसे देंगे। क्या वाकई तुम मुहिउद्दीन के खाते पर काम कर रहे हो? अमीरुद्दीन नाज बुरी तरह से चौंका। क्यों? इसमें ऐसे चौंकने वाली कौन सी बात है? बात है, जब भी मैं चौंका हूँ। उसके पास ज्यादातर लोग काम करने से इनकार कर देते हैं। जो काम की हामी भर भी लें तो रात ड्यूटी आने पर खुद ही काम छोड़कर भाग जाते हैं। वो क्यों? मुझे तजस्सुस हुआ। सुना है वहां आसेब है, रात में जो काम करने आता है उसे पुरअसरार आवाजें आती हैं। अब तुम खुद सोचो कि रात के 2 बजे जब तुम्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई दे और वो नजर भी ना आए, ऐसे में तुम्हारी क्या हालत होगी? अमीरुद्दीन नाज ने कहा, तुम्हें बेवकूफ बनाने को मेरे सिवा और कोई नहीं मिला? मैंने चाय की चुस्की ली। खालिद, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देख लेना, जब रात में किसी औरत की आवाज आएगी और वो तुम्हें ऐ मेरे सनम कहकर पुकारेगी, फिर मैं देखूंगा कि तुम कितने बहादुर हो। अमीरुद्दीन नाज ने कहा, अमीरुद्दीन, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, अभी तक कभी किसी भूत या चुड़ैल से वास्ता नहीं पड़ा। फिर मैं कैसे मान लूं कि मौलाना मुहिउद्दीन के खाते में आसेब है? मैंने कहा, ना मानकर तुम नुकसान में रहोगे। मेरा मशवरा है कि तुम मुहिउद्दीन से बात करके सिर्फ दिन की ड्यूटी ले लो। उसे वैसे भी रात में काम करने की आदत है। अमीरुद्दीन नाज ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वहां से हटवाकर तुमने वहां काम करने का प्रोग्राम बना लिया हो? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। खालिद भाई, मैं जब इस काम में आया था, मेरे उस्ताद एजाज हुसैन ने कहा था कि बेटा, तुम इस काम में ना आओ, ये काम तुम्हारी आंखें कमजोर और सेहत खराब कर देगा। देख लो, मैं वक्त से पहले बूढ़ा नजर आने लगा हूँ। अमीरुद्दीन नाज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, खैर, जो होगा देखा जाएगा। देखना यह है कि मैं आसेब को भगाता हूँ या आसेब मुझे वहां से भगाता है। मैंने कहकहा लगाते हुए कहा। मैं जब मशीनों पर दोबारा आकर खड़ा हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझसे मुखातिब है और कुछ कह रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई मौजूद ना था। किसी को ना पाकर मैंने इसे अपना वहम समझा और कपड़े की तरफ ध्यान देने लगा कि मशीन पर कपड़ा सही तैयार हो रहा है या नहीं, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। बेख्याली में मेरी नजर आवाज की समत दीवार पर चली गई। अचानक दीवार के अंदर से एक खूबसूरत लड़की जाहिर हुई। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भला दीवार के अंदर से भी कोई लड़की निकल सकती है। वो लड़की सख्त घबराई हुई थी। वो आते ही मुझसे लिपट गई। उसका जिस्म बिल्कुल रुई के गाले की तरह महसूस हो रहा था। मैं सख्त बौखला गया। अभी उसे अपने सीने से अलग करने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान दीवार के अंदर से जाहिर हुआ। उसके हाथ में एक तेज धार खंजर था। वो तेजी से मेरी तरफ आया और उसने वो खंजर लड़की के सीने में उतार दिया। वो जोर से चीखी और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैं हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था। वो लड़का जैसे दीवार के अंदर से आया था वैसे ही गायब हो गया। लड़की भी खुद ब खुद गायब हो गई। मुझे हैरत इस पर ज्यादा हुई कि लड़की ने मेरे हाथों में दम दिया था, लेकिन वहां एक कतरा खून तक मौजूद ना था। हत्ता कि मेरे कपड़े भी बिल्कुल साफ थे कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई और बेख्तियार मैंने मशीन बंद की और कारखाने को ताला लगाकर घर चला आया। अमीरुद्दीन नाज की बात सच साबित हो गई थी। वाकई कारखाने में आसेब था, तभी लोग रात में काम करने से डरते हैं। हालांकि इस इलाके में मौलाना मुहिउद्दीन सबसे ज्यादा उजरत देने में मशहूर था, फिर भी लोग उसके पास काम करने से कतराते थे। रात को मैं काम करने से माजूरी जाहिर करते हुए चाबी देने मौलाना मुहिउद्दीन के पास गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। बस डर गए? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग मुझसे जेलस होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं, इसलिए ऐसी बातें फैलाई हुई हैं। रात के वक्त काम करने वालों को लोगों की बातें सच महसूस होती हैं, इसलिए किसी को कुछ और किसी को कुछ नजर आता है। आसेब होने की सूरत में उसे तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए ना। देख लो, मुझे आज तक कोई नुकसान पहुंचा है, लेकिन रात मुझे आसेब नजर आया है। मैंने कहा, अगर वो आसेब होता तो वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाता। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका मतलब है वो तुम्हारी नजरों का धोखा है। मेरी बात मानो, लोगों की बातों पर कान ना धरो और अपना काम करते रहो। और जिस दिन तुम महसूस करो कि आसेब ने नुकसान पहुंचाया है, बेशक काम छोड़कर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मुझे सोचता देखकर वो बोला, खालिद बेटे,
دیکھو یہ دنیا بہت وسیع ہے، اس دنیا میں ہم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوق آباد ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنات کہاں نہیں ہیں، یہ مخلوق ہر جگہ ہے۔ جب ہم انہیں نہیں ستائیں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں ستائیں گے، مولانا محی الدین نے کہا۔ مولانا محی الدین کی یہ بات میرے دل کو لگی کہ جب ہم انہیں نہیں ستائیں گے پھر وہ ہم کو کیوں ستائیں گے۔ میں کام چھوڑنے کی بات کرنے آیا تھا اور کام کی حامی بھر کر دوبارہ سے تیار ہو گیا۔ رات کو کام کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی، پوری رات کام میں مصروف رہا۔ دوسری رات میں کھڑا مشینوں کو دیکھ رہا تھا، میری نظر بے اختیار گھڑی پر چلی گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، بابو مشین چلا۔ میں نے حیرت سے مشینوں کو دیکھا، مشینیں چل رہی تھیں، پھر بھی مجھے مشین چلانے کو کہا جا رہا تھا۔ کئی بار یہ آواز آنے پر مجھے بڑا غصہ آیا کہ کیا آصف کو نظر نہیں آ رہا کہ مشین چل رہی ہے، جو پورا سرار آواز میں مجھے مخاطب ہو کر مشین چلانے کو کہہ رہے ہیں۔ میری نظر بے اختیار کارخانے کے دروازے پر چلی گئی۔ کوئی شخص دروازے پر چھپا کھڑا تھا، ہوا کے چلنے سے قمیص کا کچھ حصہ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے دروازے پر آیا۔ بابو مشین، امیر الدین کو مجھے دیکھ کر چپ لگ گئی۔ امیر الدین کے بچے، یہ تو ہے؟ میں غصے سے بولا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنے بہادر ہو، میری آواز سن کر ڈرتے ہو یا نہیں۔ میں تمہاری آواز سن کر نہیں ڈرا، اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا۔ ارے بھائی، میں کیا تمہیں حکم دوں گا؟ دراصل تمہارے ساتھ چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا، اس لیے چائے لے کر آیا ہوں۔ امیر الدین ناز نے چائے کی کیتلی اور کپ دکھائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اس وقت واقعی چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے۔ چائے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور سناؤ، کارخانے کے آصف سے ملاقات ہوئی؟ امیر الدین ناز نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو چکی ہے، میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ امیر الدین گھبرا سا گیا۔ ہاں بھائی، میری ملاقات ہو چکی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے اور دوسری بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے جسے دیکھتے ہی آدمی کا دل آ جائے۔ میں نے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ کیوں، مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں ان سے بالکل خوف نہیں آیا؟ لوگ ان کو دیکھ لینے کے بعد کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آصف بہت شریف ہیں، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتے، اس لیے میں نے یہاں سے کام نہیں چھوڑا۔ تمہاری ہمت ہے کہ ابھی تک یہاں کام کر رہے ہو، مجھ جیسا شخص آصف دیکھ لینے پر دوبارہ پلٹ کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ امیر الدین ناز نے چائے کی چسکی لی، تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ صبح ہو جانے پر میں بھی گھر چلا آیا۔ تیسری رات اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک مشین پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میں جیسے ہی اس مشین کے پاس گیا، میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مشین چل رہی تھی، دھاگوں کے اوپر وہی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کون ہو تم؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ میں لڑکی ہوں، وہ بولی۔ یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، وہ بولی۔ مجھے جانتی ہو؟ چاہنے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا، بس دل آنے کی بات ہوتی ہے۔ میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ میں انسان ہوں، تم آصف۔ مجھے آصف بھی ایک انسان نے ہی بنایا ہے۔ میرے بھائی کے ہاتھوں پہلے میں مری تھی، پھر ایک کار ایکسیڈنٹ کے حادثے میں میرا پیار، میری جان دلاور ہلاک ہو گیا۔ اسے مر کر سکون میسر آ گیا، مگر میری روح کو سکون نصیب نہ ہو سکا۔ میں جس رات اس جگہ قتل ہوئی ہوں، اس دن سے تڑپ رہی ہوں، پر جب تمہیں دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا دلاور پھر سے اس دنیا میں آ گیا ہے، میری روح کو سکون دینے کی خاطر۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے، وہ بولی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں قتل کیوں کیا؟ میرے بھائی کو دلاور پسند نہیں تھا، میرے گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی دلاور سے ہو۔ ایک رات میں جب گھر سے فرار ہو کر دلاور کے ساتھ بھاگ کر پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ دلاور نے یہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ اس وقت یہاں خالی میدان تھا۔ میرے بھائی کاشف کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ دلاور بھی پہنچ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جیسے ہی دلاور کی باہوں میں پہنچی، میرے بھائی نے خنجر سے حملہ کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ وہ دلاور کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ بھائی نے اس واقعے کے بعد گڑھا کھود کر مجھے یہیں دفن کیا تھا، اس لیے میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی لوگ مجھ سے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں، مجھے دیکھ لیں تو کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ بولی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میری ماں نے میرا نام شہزادی رکھا تھا
اور اس شہزادی کا یہ حشر ہوا ہے۔ وہ بولی۔ اس دن سے میری اور شہزادی کی دوستی ہو گئی۔ رات کی ڈیوٹی میں اس سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ وہ بے ضرر تھی، اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے میں نے کارخانے کو نہیں چھوڑا۔ علاقے کے لوگ بھی حیران تھے کہ میں کام چھوڑ کر کیوں نہیں بھاگا۔ مجھ سے پہلے جو بھی کاریگر آتا تھا وہ چند دن میں بھاگ جاتا تھا۔ مولانا محی الدین کاریگروں کو زیادہ اجرت اس لیے دیتے تھے کہ وہ کسی طرح لالچ میں آ کر کام کرتا رہے، کام چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ ہر انسان اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ وہ آسیب کا علم ہو جانے پر کام پر ڈٹا رہے۔ میرا خیال تھا کہ میری شادی ہونے پر شہزادی میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ اس طرح سے وہ تمہیں اپنی سوتن تصور کرتی ہے اور مجھ سے ضد کرتی ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ پہلے وہ کارخانے تک ہی محدود تھی، لیکن اب وہ سائے کی طرح ہر جگہ میرے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات میں گھر آ کر سوتا ہوں، رات میں سوتے سے مجھے جگا کر اوپر چھت پر لے جاتی ہے اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ 2 گھنٹے باتیں کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کا زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم نے شادی کیوں کی؟ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تم ایک روح ہو، جبکہ مجھے ایک گوشت پوست کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی زندگی تنہا تو نہیں گزار سکتا، لیکن میری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے خالد خاموش ہو گیا۔ خالد کی باتیں سن کر زارا کی تشویش میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب کوئی آسیب کسی پر عاشق ہو جائے تو وہ پھر آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے شوہر خالد کا بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس معاملے میں کسی عامل سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہزادی سے متعلق باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ صبح ہونے پر خالد کام پر چلا گیا۔ زارا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گھر کا کام کر کے آرام کی نیت سے جیسے ہی چارپائی پر لیٹی، اچانک وہ لڑکی کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر زارا گھبرا گئی۔ تو کیا منصوبے تیار کر رہی ہے؟ مجھے سب خبر ہے، لیکن اتنا سوچ لے کہ خالد اگر میرا نہ ہو سکا تو تیرا بھی نہیں رہے گا۔ تو نے اگر اس سے میرا پیچھا چھڑانے کے لیے کسی عامل سے رجوع کیا، میں اسی دن خالد کا خاتمہ کر دوں گی۔ تجھے بیوہ ہونے کا شوق ہے تو پھر بھلے کسی بھی عامل سے رجوع کر لینا۔ وہ بولی۔ تم میرے شوہر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ویسے بھی تم ایک روح ہو، جبکہ ہمیں ابھی دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ زارا نے کہا۔ مجھ پر کس نے رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ میں کسی صورت میں خالد کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تجھے کسی مرد کے سہارے زندگی گزارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اپنے لیے کوئی اور مرد ڈھونڈ لے۔ میں کسی بھی صورت خالد کو تمہارا نہیں بننے دوں گی۔ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ مجھ سے جدا کرنے کی صورت میں خالد بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بولی۔ زارا ابھی اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ ایسی دھمکی دے گئی تھی کہ اب اسے ایک انجانا سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس لڑکی سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی عامل سے رجوع کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں وہ لڑکی اپنی دی ہوئی دھمکی پر عمل بھی کر سکتی تھی، اور وہ خالد کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی سوچوں میں نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر اس کے سامنے خالد کھڑا تھا۔ کب سے میں دروازہ بجا رہا ہوں، وہ بولا۔ مجھے نیند آ گئی تھی، زارا نے بتایا۔ کھانے کے لیے کچھ تیار بھی کیا ہے؟ ہاں، دوپہر کے لیے کھانا تیار کر کے ہی سوئی تھی، زارا نے کہا۔ خالد کے لیے اس نے کھانا نکال کر رکھ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے خالد نے محسوس کیا کہ زارا چپ چپ سی ہے۔ کیا بات ہے، آج بہت خاموش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس روح نے مجھے دھمکی دی ہے کہ کسی عامل سے رجوع کرنے پر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، بس اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ہاں، مجھے اس بات کا احساس ہے، جب وہ مجھے دھمکی دے سکتی ہے تو پھر وہ تمہیں بھی دھمکی دے سکتی ہے، خالد نے کہا۔ کیا اس نے تمہیں بھی دھمکی دی ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے پہلے دھمکی دے چکی ہے، خالد نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ فی الحال میں کوئی انتہائی اہم قدم اٹھانا نہیں چاہتا، بس کچھ وقت گزرنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ میں سمجھی نہیں، زارا نے کہا۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ فوری قدم اٹھا کر کوئی مصیبت گلے مول لیں، اس لیے کچھ انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وقت ہمارے موافق آ جائے اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ خود بخود اس روح سے چھٹکارا مل جائے۔ ایسی خبیث روح سے خود بخود کہاں چھٹکارا مل سکتا ہے؟ ہمارے کچھ کیے بغیر اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا، اس لیے اس معاملے کو فی الحال حالات پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہت ہوگا، خالد نے کہا۔
وہ کھانا کھا کر چلا گیا، مگر زارا سوچتی رہ گئی کہ اس کا شوہر اس روح سے جلدی جان کیوں چھڑانا نہیں چاہتا۔ اس روح سے جان چھڑانے کے لیے جلد یا بدیر انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ چند دن خیریت سے گزر گئے۔ لڑکی کی روح نے ان دونوں کو پریشان نہیں کیا۔ پھر ایک دن جب خالد گھر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے، تم آج بہت پریشان ہو؟ ہاں واقعی پریشانی کی بات ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر طلاق نہیں دی تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا؟ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت ہی ضدی لڑکی ہے، جبھی وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، جب سے اس نے دھمکی دی ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا ہے، خالد نے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں ہوگا، خالد نے کہا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا، اسے جو کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ ایک دن وہ ایک مشہور عامل نثار احمد کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ وہ ابھی عامل نثار کے آستانے سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ دور جا گرا، ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ موٹر سائیکل والا تیزی سے فرار ہو گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں خالد کا دوست اعجاز حسین موجود تھا۔ اس نے فوراً خالد کو اپنی موٹر سائیکل پر سول اسپتال پہنچا دیا۔ خالد کو زیادہ شدید چوٹیں نہیں آئی تھیں، پھر بھی اسے گھر میں 10 سے 15 دن آرام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خالد کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں دیکھ کر زارا پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، ذرا سی چوٹیں آئی ہیں، خالد نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ موٹر سائیکل والا بہت جلدی میں تھا، مجھے مار کر چلا گیا، وہ بولا۔ خالد عامل کے پاس جانے والی بات بتا کر زارا کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ عامل کی بات گول کر گیا۔ تم عامل نثار کے پاس جانے کا کہہ رہے تھے، زارا نے یاد دلایا۔ ارے بھائی چلا جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ یاد سے چلے جانا، اس حالت میں بھلا کیسے جا سکتا ہوں؟ 1-2 دن آرام کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ زارا شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا چونکی، اس وقت کون آ گیا؟ دروازے پر ایک ملنگ بابا کھڑا تھا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گی بیٹی؟ وہ بولا۔ ہاں بابا یہیں بیٹھیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں، زارا نے صحن میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ملنگ بابا صحن میں بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ اس نے اپنے برابر میں رکھ لیا۔ زارا نے کھانا نکال کر ملنگ بابا کے آگے رکھ دیا۔ بابا نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر اس نے خلا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی، پھر دوسرا نوالا بھی منہ میں رکھتے ہوئے خلا میں گھورا۔ اچانک ان کی نگاہیں لال سرخ ہو گئیں، وہ بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے پر وہ کھانا کھا چکے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلالی لہجے میں فضا میں دیکھتے ہوئے بولے، جا چلی جا، بھاگ جا، جلا کر بھسم کر دوں گا۔ زارا حیرت سے ملنگ بابا کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے جانتی ہے نا، میں پلید روحوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہوں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا، چلی جا، چھوڑ دے ان کا پیچھا۔ کچھ دیر گزرنے پر ملنگ بابا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گئے۔ بابا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ زارا نے پوچھا۔ اس خبیث روح سے بات کر رہا تھا جو تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس طرف نکل آیا، اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے سامنا ہو گیا۔ یہ خبیث اس سے قبل بھی کئی لوگوں کو پریشان کر چکی ہے اور میں نے انہیں اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب اس خبیث روح نے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، یہ تم دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے اب تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی، ملنگ بابا نے کہا۔ بابا یہ روح ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہمارے کسی عامل سے رجوع کرنے پر جانی نقصان پہنچا سکتی ہے، زارا نے بتایا۔ خبیث روح نقصان پہنچانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر اس نے تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا مجھے علم ہو جائے گا اور میں آ کر اسے جلا کر بھسم کر دوں گا، ملنگ بابا نے کہا۔ ملنگ بابا کھانا کھا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ روح پھر 1 ہفتے تک نظر نہ آئی جس کا خالد نے زارا سے اظہار کیا۔ زارا نے ملنگ بابا کے گھر میں آنے اور بات چیت کے بارے میں بتایا تو خالد حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی آسانی سے کس طرح اس روح سے نجات مل گئی۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ وہ روح ان دونوں کا پیچھا چھوڑ کر کہیں دور جا چکی تھی، اس خوف سے کہ کہیں ملنگ بابا حقیقت میں جلا کر بھسم نہ کر دے۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی وہ روح ان دونوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی خوش تھے کہ ان کی روح سے جان چھوٹ گئی۔ مولانا محی الدین کے کارخانے میں آسیب کا قصہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔
مولانا محی الدین بھی خوش ہے کہ خالد کے قدم اس کے کارخانے کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں، اور جو اس کے کارخانے سے منسلک آصف کا قصہ مشہور تھا، لوگ اب اسے بھولنے لگے ہیں۔